کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی، غریب کا بچہ بدتمیز، امیر کا بچہ سلجھا ہوا. کیوں؟ کہ جسے کھانے کے لالے پڑے ہو اس کی تربیت کا کیا معاملہ. لیکن یہاں حضور علیہ السلام کے گھر میں بھی کئی ہفتے چولہا نہیں جلتا، پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں، صحابہ کرام بھی فاقے میں رہتے ہیں، معاشی طور پر اتنی پتلی حالت ہے، لیکن ہدایت کے معاملے میں اتنے ہدایت یافتہ ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی ان پر فخر کرتے ہیں. انہیں ہدایت کیسے ملی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی کام کیا، وہ یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حرص و لالچ اور طمع، کسی چیز کی ویلیو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل سے وہ حسرت ہی نکال دی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم فقیر کسے کہتے ہو؟ فرمایا، عرض کی کہ جس کے پاس مال نہ ہو. اور فرمایا کہ غنی کسے کہتے ہو؟ کہا جس کے پاس مال ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنی ہونا یہ کثرت مال نہیں ہے، بلکہ دل کا آسودہ ہو جانا، دل کا ان آسائشوں، ان سہولتوں سے مستغنی ہو جانا. حضور نے فرمایا یہ غنا ہے. اور دل کے اندر ان چیزوں کی لالچ کا بھر جانا، فرمایا یہ فقر ہے، یہ تنگ دستی ہے. ڈالر ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، سب کی نظر میں اس کی حیثیت ہے. جب سب کی نظر میں اس کی حیثیت ہے تو اس کی ایک ویلیو بنی ہوئی ہے. اب اگر سب کی نظر میں اس کی حیثیت ہی ختم ہو جائے تو کیا اس کی پھر کوئی ویلیو رہے گی؟ ایسے مستانے لوگ ہیں کہ ان کے پاس موبائل مہنگا ہو یا بٹنوں والا ہو، انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی. ویلیو اس کے لیے ہوتی ہے جسے پرواہ ہوتی ہے. تو رسول اللہ نے اپنے اصحاب کے دلوں سے دنیا کی چیزوں کی پرواہ نکال دی. جب دنیاوی چیزوں کی، دنیاوی آسائشوں کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پرواہ نکال دی تو وہ کچھ نہ ہونے پر بھی غنی ہیں، وہ کچھ نہ ہونے پر بھی مطمئن ہیں. کیوں کہ دل میں کسی چیز کی پرواہ ہونا یہی لالچ پیدا کرتا ہے. جب دل سے ایک چیز کی پرواہ ہی نکال دی گئی تو اب بتائیے کہ اب جس کے دل سے مال کی پرواہ نکل گئی ہے اس شخص سے بڑا مالدار اس دنیا میں کوئی نہیں. اور ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس بہت مال ہے لیکن مزید کی لالچ ہے. شیخ سعدی نے فرمایا کہ بندے کو اللہ نے انسان اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، لیکن اس نے جو اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور کسب معاش میں اپنے آپ کو شرف انسانیت سے گرا کر گدھا بنا لیا. کہ جس طرح گدھا مزدوری کرتا ہے، خر مزدوری کرتا ہے، تو یہ اس رزق کی تلاش میں کہ جس کا ذمہ اللہ لے چکا ہے، یہ اسے اللہ سے لے کر اپنے کندھوں پہ ڈال کے انسان سے گدھا بن گیا ہے. کہ مزید کی طلب، مزید کی لالچ، مزید کی حرص، یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ایمان کے نور سے خارج کر دیتی ہے. کہ یا تو بندے کے سینے میں ایمان رہے یا اس کے سینے میں لالچ رہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی.